سب سے پہلے اسلام میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ سازش پکائی کہ ان لوگوں سے لڑ کر دیکھ لیا ہے، انہوں نے ہمیں مدینہ سے نکال دیا، انہوں نے ہمیں خیبر سے نکال دیا، تو ان کا مقابلہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ تو ان کے مقابلے کا ایک طریقہ بچا ہے کہ ان میں سے ہی کچھ شخصیات کو لے کر ان میں مبالغہ رائی کی جائے، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جائیں تو پھر فرقہ واریت آ جائے گی، دو ہو جائیں گے۔ جی اور اس کے مقابلے میں جو شخصیت ہو اس کو برا کہو، اس کی ہر اچھائی کو بھی برائی قرار دو، تو اس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو لڑا دو۔ صحیح۔ تو انہوں نے انتخاب کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا جائے کہ ان کو اللہ قرار دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جلا کر رکھ دیا، قتل کرایا، جن کے یہ نظریات تھے کہ علی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے مقابلے میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، تو ان کی جو اجتہادی باتیں ہیں ان کو غلطی قرار دیا جائے، اور غلطی کو کبیرہ گناہ قرار دیا جائے، کبیرہ گناہ کو کفر قرار دیا جائے، اور ان کو واجب القتل قرار دیا جائے۔ گویا کہ شیخ یہ شخصیت پرستی سے ہی یہ سلسلہ شروع۔ ہاں، یہ اس کی سازش تھی۔ وہ کوفے میں جاتا تو جا کر کہتا تم تو بڑے مزے سے ہو، مصر تو تباہ ہو گیا۔ مصر میں جاتا تو کہتا کوفہ تباہ ہو گیا۔ بصرہ جاتا تو جا کر کہتا مدینے کا حال کوئی نہیں۔ اور پھر ہر گورنر کے خلاف لیٹر لکھواتا مدینہ، بندہ بڑا غلط ہے بدلو اس کو، بندہ بڑا غلط ہے بدلو۔ وہ بندہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ سیاسی طور پہ سٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے بچوں، صحابہ کرام کے بچوں کا برین واش کر کے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ حضرت عثمان زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اور ایک دن آیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو پہلا جو فکری فرقہ بنا تھا وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قرار دینا، اور اس کے مقابلے میں حکمران کے خلاف خروج کرنا، اور ان کو اس کے خلاف ایسی موو چلانا کہ حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ یعنی کتنی بڑی بات تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران اکیلا شہید ہو جائے، اس کا کوئی باڈی گارڈ شہید نہ ہو۔